حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سیکھنا سکھانا یہ اس کی ایسی مصروفیت ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اور اللہ کے کلام سے اچھی کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے؟ تو جس کی مصروفیت قرآن سے جڑی ہوئی ہو، سیکھ رہا ہو قرآن یا سکھا رہا ہو قرآن، تو چونکہ اس کا یہ عمل سب سے اعلیٰ ترین اہم ترین چیز سے اس کا یہ عمل مربوط ہے، اس لیے اس کا یہ عمل سب سے اچھا ہے. اور فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے تم میں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. گویا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت افضل عمل ہے. لیکن اس سلسلے میں قرآن کو سیکھنے سکھانے کا جو مفہوم ہے ہمارے پاس محدود ہو گیا ہے. محدود اس معنی کر ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے آ گیا، ناظرہ پڑھنے آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں قرآن ہم نے سیکھ لیا. یا بچوں کو بھی سکھانے کا انتظام کرتے ہیں تو یہی کہ بھائی بچے کو قرآن دیکھ کے ناظرہ پڑھنے آ جائے، اسی کو سیکھنا سکھانا سمجھتے ہیں. عام طور پہ اسی کا انتظام کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو قرآن دیکھ کے پڑھنے آ جائے، اور کسی کو اتنا آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اسے قرآن اس نے سیکھ لیا. یہ سیکھنے سکھانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ پورا کام نہیں ہے. صرف دیکھ کے پڑھنے آ گیا، گویا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ کاموں میں سے ایک کام ہوا کہ یہ بھی ہونا ضروری ہے. لیکن سیکھنے سکھانے میں یہ بھی داخل ہے کہ الفاظ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کا علم بھی ہو جائے، اس میں اللہ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں اس کی بھی فہم ہو جائے، اور اس کے معانی اس کے احکام کے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو جائے. تو الفاظ کی تلاوت، معانی کا علم، مراد الہی کی فہم اور ساتھ ساتھ عمل، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو سیکھنے کا عمل مکمل ہوگا. اور یہ ہے مراد کہ جو اتنا کر رہا ہو تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. صرف ناظرہ پڑھ لینا جیسا کہ میں نے کہا یہ سیکھنے کا مکمل عمل نہیں ہے. حضرات صحابہ کو دیکھیے، بھئی صحابہ کی زبان تو عربی ہی تھی، ہم کو تو الگ سے عربی کے الفاظ کو اور ناظرہ کو پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ حضرات تو اسی زبان کے واقف تھے، اور الگ سے معانی کو بھی سیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو عربی زبان سے واقف تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھلاتے تھے. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ 10 آیتیں سکھلاتے، اور جب تک ان 10 آیتوں کو مکمل نہیں سیکھ لیتے، ان پر عمل نہیں ہو جاتا، ان کے احکام کا ہمیں علم نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اگلی 10 آیتیں نہیں سکھاتے تھے. وہ کہ سیکھنا سکھانا الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم کو بھی سیکھنا سکھانا ہوا کرتا تھا. یہ ہے قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا. حضرت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہمیں 10 آیتیں سکھاتے، اور جب تک اس کے احکام، اس کے حرام
اس کے امر، اس کی نہیں، اس کے حلال، اس کے حرام، اور اس میں مراد اللہ کی کیا مراد ہے، اور اس میں اللہ نے ہم سے کیا مخاطب کیا ہے، اس کے معنی و اسرار کیا ہے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کے عمل نہ کرنے لگتے، اس وقت تک آگے کی 10 آیتیں نہیں سکھاتے تھے. گویا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی و مفاہیم کو سیکھنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے کا 12 سال میں سیکھا، 12 سال میں پڑھا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی. سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگائے. بتائیے کس قدر گہرائی کے ساتھ، کتنی وسعت کے ساتھ اللہ کی مراد کو اور اللہ کے کلام کو انہوں نے سمجھنے کا کام کیا ہوگا کہ 12 سال ان کو لگے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں. اگر مثال کے طور پر ترجمہ اور تشریح بھی، تفسیر بھی ہم ظاہر سرسری طور پہ پڑھیں تو انسان اس سے بہت کم وقت میں پورے قرآن کریم کو پڑھ جائے. لیکن کہتے ہیں نا قرآن وہ سمندر ہے کہ جتنی گہرائی میں جائیے مزید اسرار و رموز ملتے جائیں گے. تو چونکہ وہ اس گہرائی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، تو جتنی گہرائی میں جا رہے تھے اللہ کے کلام کی محبت میں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اتنے ہی اسرار و رموز کے اوپر ان کے اوپر کھلتے جا رہے تھے. اور 12 سال لگے. کیسا تعلق تھا قرآن کریم سے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تقریباً ان کو 10 سال لگے. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے اس بات کی کہ قرآن کو محض الفاظ کے ساتھ پڑھ لینا یہ قرآن کا مکمل حق ادا نہیں ہوا. ہمیں قرآن کے معنی و اسرار کو اور اس کی تفسیر کو، اس میں مراد الہی کیا ہے، اس کو جاننے کی بھی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تب جا کے قرآن کریم سیکھنے والے ہم بنیں گے. آج کل اس سلسلے میں جیسے کہ درس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی ہے، وہ اسی کی ایک کوشش ہے کہ درس قرآن میں آپ شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اللہ کے کلام کو، اس کی مراد کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آج اپنے معاشرے میں اس بات کی واقعی کمی ہے کہ قرآن کو سیکھنے کا جو مفہوم لوگوں نے محدود کر دیا، اس سے کہیں نہ کہیں قرآن سے ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا. جب اس طریقے معنی و اسرار کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کا اہتمام ہوگا تو جا کر کے قرآن پر عمل بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا مشکل اور اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا آسان ہوگا، عمل کرنا مشکل ہوگا. آج دیکھ لیجئے کہ قرآن کے الفاظ کو تو لوگ یاد کر لے رہے ہیں، لیکن اس کے اوامر و نواہی کو، اس کے احکام کو، اس کے مطالبات کو، اللہ کی مرضیات کو جاننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے. نتیجے میں قرآن کا پیغام ہماری زندگی میں نہیں آ پا رہا ہے. قرآن کے مطالبات کو ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی خاص طور پہ نئی نسل میں قرآن کو اس طرح سیکھنے سکھانے کا اہتمام شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نسل قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معنی و مطالبات کو بھی جاننے والی بن جائے. تب جا کر کے ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے بنیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن کو سیکھنا سکھانا تو ہے، الفاظ بھی سیکھنا ہے، معانی بھی سیکھنے ہیں، احکام و مراد الہی کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، علم ہمیشہ صحیح ذرائع سے لینا چاہیے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا علم بھی، اس کے معنی و مراد بھی ہمیں معتبر صحیح ذرائع سے لینے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم بڑے اہل علم کی طرح قرآن کی مکمل گہرائی میں اترنے کے قابل تو نہیں ہیں، یہ ان حضرات کا امتیاز تھا، لیکن ان کی علوم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ معتبر اہل علم کی جو تفسیریں ہیں، اور آج کل الحمدللہ یہ تفسیریں ہر زبان میں مل جاتی ہیں، ان کو ہم اپنے خود بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں بھی ان کی پڑھانے کا، ان کے درس کا اہتمام کریں۔ جیسے اردو زبان میں تفسیریں، جیسے اردو زبان میں متعدد معتبر تفسیریں ہیں، ان میں ایک بہت معروف و مشہور جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن ہے، کہ اس کی زبان بھی آسان ہے، احکام کی تفصیل بھی اس میں ہے، آیات کی تفسیر بھی اس کے اندر ہے۔ تو کچھ نہ کریں تو ہم کم سے کم اپنے گھروں میں تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنے کا معمول شروع کر دیں، کہ ہمارے گھر کے لوگ قرآن کریم کو اس طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں۔ اس تفسیر کا گویا کہ کچھ حصہ روزانہ اگر گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو بھی انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھنا ہے، قرآن کریم کے معنی و مراد کو بھی سیکھنے والوں میں شامل ہونا ہے، تو ہم اس فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سے جڑ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والا اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔